بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کا ہمارا اہم ٹاپک ہے کہ جب کسی وقوع کی درخواست برائے اندراج مقدمہ پولیس کے پاس آتی ہے تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہے۔ اگر تو پولیس کو اس درخواست کے متن سے اور اس کے مندرجات سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کاگنیزیبل افینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے، کوئی جرم قابل دست اندازی پولیس بنتا ہے، تو پھر پولیس کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ اس کی ایف آئی آر درج کرے۔ یعنی جو بھی وقوع ہوا ہے اس کا فرض کیا کہ جی وہ لڑائی کا وقوع تھا، تو اس کے جو کوئی مضروب ہیں ان سب کا وہ میڈیکل کرائے گی۔ اس کو عام زبان میں یا ہماری وکالت کی زبان میں، پولیس کی زبان میں کہتے ہیں کہ جی ایک ڈاکٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ پولیس جو ہے وہ جو مضروب ہوتے ہیں ان کے لے کر ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور وہاں سے ان کا میڈیکل ہوتا ہے، اور میڈیکل کے مطابق جو بھی دفعات بنتی ہیں وہ لگائیں گے اس ایف آئی آر کے اندر۔ اور اگر فرض کیا کہ جی خدا نخواستہ وہاں سے کوئی مضروب تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم ہوگا، اور اس کا بھی ساتھ جو ہے قتل کی دفعہ لگے گی، یا ایف آئی آر درج کرے گی پولیس اور اس میں تمام دفعات یعنی جو بھی وہ وقوع ہوا ہے اس کے اندر مضروب اور قتل یا اس کے علاوہ جو جرائم بنتے ہیں وہ اس کو لگائے گی، اور درخواست کے متن کے مطابق جو بھی دفعات بنتی ہیں وہ لگا کے تو وہ ایف آئی آر درج کریں گے۔ اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پھر اگلا ایک پروسیجر شروع ہو جاتا ہے، یعنی میڈیکل ہو گیا، کوئی پوسٹ مارٹم ہے تو وہ ہو گیا، ان کی یا باقی جو دفعات ہیں وہ شامل ہو گئی، تو پھر ایس ایچ او صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک انکوائری آفیسر یعنی تفتیشی افسر جو ہے وہ ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تفتیشی افسر جو ہے وہ کوئی بھی اے ایس آئی کے رینک سے اوپر کا جو پولیس آفیسر ہوتا ہے، جو جرائم کی نوعیت کے مطابق اور اس کی سزا کے مطابق وہ پولیس افسر کو رینک کے مطابق جو ہے وہ اس کی تفتیش مارک کرتا ہے۔ اور اب اس کے بعد جو ہے وہ آئی او کا یعنی تفتیشی افسر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلا کیا کام کرتا ہے کہ وہ موقع پر جاتے ہیں، موقع ملاحظہ کرتے ہیں، اور وہاں سے جو مستغیث مقدمہ ہے یعنی اپلیکینٹ ہے، جو درخواست دینے والا ہے، اس کے اور اس کے ساتھ جو ایف آئی آر کے گواہان ہوتے ہیں ان کے بیانات درج کرے گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ 161 دفعہ کے تحت ان کے بیانات وہ درج کرے گا۔ نقشہ موقع بنائے گا، یعنی جہاں پہ وقوع ہوا ہے اس کا نقشہ بنائے گا، یعنی اس کے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کیا ہے وہ سارا تفصیل سے بنائے گا۔ اس کے بعد جب نقشہ موقع بن جاتا ہے اس کے نقشہ موقع میں پوری ڈیٹیل وہ دیتا ہے کہ کون سی جگہ پہ کیا ہوا۔ پھر موقع کے اوپر جو بھی ثبوت ہیں وہ جمع کرتا ہے۔ ثبوت میں موقع کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں کہ مثلا مٹی کے اگر کوئی خون گرا ہے تو اس کو وہ جمع کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی کپڑے ہیں خون آلود، یا کوئی اسلحہ ہے، یا کوئی کیا کہتے ہیں خالی اس کے خول ہیں اپنا کسی اسلحہ کے، یا کوئی اسلحہ ہے ڈنڈا سوٹا، جو چیز بھی اس موقع کے اوپر وقوع کے متعلقہ ثبوت ہیں وہ جمع کرے گا، ان کے نمونہ جات لے گا، اور ان کے نمونہ جات لے کر ان کو وہ سیل کرے گا۔ ان کے پاس ایک باقاعدہ پولیس کے پاس کٹ ہوتی ہے جس کے اندر یہ سارا سامان موجود ہوتا ہے، یعنی وہ سیل کرنے کا سامان اور باقی جو شواہد اکٹھے کیے ہیں ان کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، یا ایک پوری کٹ ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ جمع کرے گا، نمونے جمع کرے گا، ان کو پھر نمونہ جات کو سیل کرے گا۔ اب سیل کرنے کے بعد دیگر جو بھی شواہد ہیں وہ وہاں سے جمع کرے گا۔ کوئی اور وہاں علاقہ کے لوگ ہیں ان سے کوئی بات
پوچھے گا یا حقائق جمع کرے گا، اور یہ جو سیل شدہ نمونے ان کو پھر وہ لیبارٹری، جو بھی متعلقہ لیبارٹری ہے ان کے اندر معائنہ کے لیے بھیج دے گا۔ اور اس کے بعد کیا کرے گا، یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر آئی او کا کام ہے کہ وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے، ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ، امید ہے کہ آپ آج کے موضوع کے بارے کافی کچھ جان چکے ہوں گے، اور بھی مزید اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔